أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پیاری قوم کے پیارے اور معزز لوگوں، اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے علم اور عرفان کے ساتھ میں اپنے پیارے بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں خداوند تعالیٰ کی یہ آیت اس لحاظ سے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ جن کو یہ یقین ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس میں کوئی غلطی نہیں، اس پہ تھوڑا تدبر کریں تو اس ایک ہی آیت سے اور اس کے ساتھ دوسری بعض آیات کی باتیں ملانے کے بعد ہی آپ کے دل یہ تسلی پکڑ لیں گے کہ یہ جب تک کائنات میں اللہ تعالیٰ کی یہ آیت سچ ہے تب تک خدا تعالیٰ کے رسول بھی ضرور آتے رہیں گے. اور اس میں ایک اور حکمت یہ بھی مخفی ہے، دیکھنے والی آنکھوں کے لیے ظاہر ہے، نہ دیکھنے والوں کے لیے مخفی ہے، کہ یہ بات دنیا کے سارے قوموں اور سارے ملکوں پر لاگو ہے. جہاں جہاں بھی دنیا میں کہیں کوئی قومیں ہیں، جہاں جہاں بھی اللہ زینا کفرو ہو سکتے ہیں، نہ صرف کہ مسلمانوں میں، دنیا کی جو بھی قومیں جو بھی خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بات اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا انکار کریں، وہ ام اللہ زینا کفرو ہو گئے نا. جہاں جہاں جو لوگ کفرو رہتے ہیں ان کو خدا تعالیٰ یہ وعدہ کر رہے ہیں، اور یہ وعدہ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک اور آیت بنی اسرائیل کی جو آیت ہے اس کو ساتھ ملا کے اگر آپ سوچیں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ سمجھ آپ کو نہ آئے، لیکن صرف تب ہے اگر خدا تعالیٰ آپ کی آنکھیں کھولے اور آپ سوچنے کی صلاحیت رکھیں اور دماغ میں جو تعصب پہلے سے اس بات کا ختم نبوت کی لعنت کا جو تعصب پھیلا ہوا ہے اس سے پہلے بچ جائیں، اس کو کم از کم تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھ کے اپنے خدا تعالیٰ کی عظمت اور وقار کو پہلے مد نظر رکھیں کہ خدا تعالیٰ کی باتیں جھوٹ، مبالغے، فراڈ، دھوکے سے نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی باتیں اللہ تعالیٰ کے ذاتی وقار کے مناسب حال ہوتی ہیں. کبھی خدا تعالیٰ ایسی بات نہیں کرتے جو بات سہون ہو، غلطی سے ہو یا جھوٹ ہو. خدا تعالیٰ کی باتوں کی عظمت آپ کے دلوں میں ہے، لیکن جب وہ ہمارے پہلے سے موجود نظریات کے خلاف ہو جاتی ہے تو شیطان پھر یہ تخریب پیکاری کرتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ان آیات پہ تدبر کرنے سے کسی بہانے سے روک لیتا ہے، کوئی اور بہانہ دماغ میں پیدا کر دیتا ہے کہ پہلے کسی اور بات پہ غور کر لو. اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی وہ آیت جو خدا تعالیٰ نے ایک نہایت واضح صاف پیغام کے ساتھ آپ کو دی، اس کو سمجھنے سے اکثر لوگ قاصر رہ جاتے ہیں. میرے بھائیوں، بہنوں اور بچوں، آیت کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں، کچھ ترجمے بھی آپ کے سامنے ہیں، آپ کی اپنی پسند کے دیکھ لیں. میں آپ کو یہ دکھلا رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے جو یہ بات کہی ہے یہ بہرحال یقیناً سچ ہے، اور آپ سب کے جہاں جہاں بھی قرآن کریم آپ دیکھیں گے اس میں سورت آل عمران کی آیت نمبر 56، ان کے کتابوں میں آیت نمبر 57 ہوگا، وہ یہی کہہ رہی ہے بالکل کہ جو لوگ کفر کریں گے
اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کہہ چکے چونکہ وہ وعدہ ہو گیا کہ وہ انہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی شدید عذاب دیں گے اور آخرت میں بھی. ہمارا مقصد اس وقت اس دنیا کی زندگی میں اس لیے ہے کیونکہ میں اس دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے اس بات کی بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. خدا تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ میں اسی دنیا کی زندگی میں ان کو زور و رعب دوں گا، اور آپ سب کو یہ علم ہے کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ وہی خدا جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہمیشہ ہر بات سچ اور بالکل ٹھیک بتاتے ہیں، اسی خدا کا یہ بھی ایک قول اور وعدہ ہے کہ ہم عذاب نہیں دیتے جب تک رسول مبعوث نہ کرے. میرے پیارے بچوں، میرے بھائیوں، میری قوم کے لوگوں، اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی ان دونوں آیات کو سچ سمجھ کر کہ یہ تو ضرور سچ ہیں، چند لمحوں کے لیے غور کریں کہ یہ دونوں سچ تب ہی ہو سکتی ہیں اگر رسول مبعوث ہوں دنیا میں. نہ صرف دنیا میں رسول مبعوث ہوں کہ 1 2 4، بلکہ جہاں جہاں بھی دنیا میں الذین کفروا ہو جائے، ان الذین کفروا کو ان کی زندگی کے ختم ہونے سے پہلے عذاب کی بات ہے نا. پھر دنیا عذاب دینے کا وعدہ ہو چکا نا، تو پھر دنیا جو عذاب خدا تعالیٰ نے کسی بھی کفر کرنے والے کو دینا ہے، تو اس کی زندگی 100 سال لگا لے، چلو اس 100 سال کے اندر ہی عذاب دینا ہوگا نا، کیونکہ پھر دنیا دینا ہے وہ عذاب کفرو کو. میرے پیارے بھائیوں بچوں، پچھلے 100 سال میں اگر کہیں پر بھی الذین کفروا کچھ موجود ہیں یا موجود رہے پچھلے 200 سال میں، 400 سال میں، سوچیں آپ، پوری زمین کا تصور ذہن میں لائیں، اپنی قوم کا بھی لائیں، بے شک کہیں پر بھی اگر الذین کفروا کہیں ہیں تو پھر خدا تعالیٰ کی یہ بات یقیناً سچ ہے کہ خدا تعالیٰ ان کو اس دنیا کی زندگی میں عذاب دیں گے، عذاب شدید اس دنیا کی زندگی میں. اگرچہ آخرت میں بھی دیں گے، وہ علیحدہ کیس ہے، لیکن یہ بات یقیناً سچ بات ہے خدا تعالیٰ کی کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ رسول مبعوث کیے بغیر عذاب نہیں دے سکتے. تو کیا اللہ تعالیٰ پھر اپنی اس آیت کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیں گے، یا اس کو چھوڑ دیں گے، یا نعوذ باللہ ان دونوں میں سے ایک کو غلط قرار دے دیں؟ ہم کیا کریں؟ میرے بچوں، میرے بھائیوں، سچ بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے اس عاجز فقیر کو جو وحی کر کے بتلایا کہ میں نے تو خاتم النبیین کا لفظ اس طرح استعمال کیا تھا کہ جو رسولوں کی لسٹوں میں اور اضافہ کرنے والا ہو، ختم کرنے والا نہیں، اس کا الٹ اور بتانے والا، ایسے رسولوں کی بات، ایسے رسولوں کا نام کو رسول کہنے والا، نبی کہنے والا بنایا تھا. خاتم النبیین اس لیے کہا تھا کہ وہ لوگ جو نبی ہیں اور لوگ نہیں جانتے ارد گرد کے، ان لوگوں میں سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں سنا ہے کہ ان کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ نبی ہیں. ان کا بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیں کہ نہیں، یہ نبی ہی ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد صاحب حضرت زکریا علیہ السلام وہ نبی تھے اپنے زمانے میں، مگر لوگوں نے ان کو نہ نبی سمجھنے کی وجہ سے، نہ صرف نہ نبی بلکہ غلط اور جھوٹا سمجھنے کی وجہ سے بڑی سخت اذیت ناک سزا دے دی تھی. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اس لیے کہا کہ وہ ان انبیاء کی تصدیق کریں گے. مہر لگانا جو اس کا معنی تھا اوریجنلی، وہی سچ معنی ہے کہ وہ نبوت کی سٹیمپ، اس نے کہہ دیا وہ نبی ہے تو اب لوگوں کو اور تسلی ہو جائے گی کہ وہ نبی ہے، یہ خود رسول ہے اور خود نبی ہے. یہ اور ایک نبی کی جس کا لوگوں کو نہیں شعور، تصدیق کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ وہ بھی نبی تھا. بس اتنی ساری بات تھی. اس کا ہرگز مطلب آخری نبی نہیں تھا. اگر آپ وہ سمجھیں
کہ وہ آخری نبی والی بات آپ دیکھیں کہ وہ کس قدر کبھی بات ہے کہ اس سے آپ غیر ارادی طور پر اپنے اللہ تعالیٰ کی کم از کم ایک بات کو ان دونوں میں سے لازماً جھوٹی قرار دے رہے ہیں۔ منہ سے کہنے کو حوصلہ نہیں پڑتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو جھوٹا کہہ رہا ہوں، ہاں آپ کہہ رہے ہیں مگر آپ مان نہیں رہے کہ آپ کہہ رہے ہیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ایک کلام کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کلام بہرحال جھوٹ ہے، یہ یقیناً بات ہے کہ اگر خدا تعالیٰ ان لوگوں کو جو کفر کریں گے ان کی اس دنیا کی زندگی میں عذاب شدید دینے کا وعدہ کر سکا ہے، یا یہ وعدہ جھوٹ ہے، یا پھر جب کبھی کسی کو عذاب دے ہی نہیں سکتا وہی خدا جب تک رسول مبعوث نہ کرے، یا یہ وعدہ جھوٹ ہو جائے گا سوائے اس ایک صورت کے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس دوران رسول بھی مبعوث کر دے تو پھر یہ دونوں باتیں سچ ہو جائیں گی۔ مگر ہمارا نظریہ ختم نبوت کا جو قوم میں بدبختی سے جاری ہو گیا، وہ شیطان کامیاب ہو گیا کسی طریقے سے کام پھیلانے کے لیے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پروردگار کی عظمت ہماری آنکھوں کے سامنے مشکوک کر دی اس نے۔ یہ شیطان کا کام تھا، اس سے بچو۔ اب دیکھو کہ کس طرح یہ دونوں آیات پھر بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جہاں جو لوگ کفر کریں گے ان کو اس دنیا کی زندگی میں عذاب دوں گا، ہاں بالکل ٹھیک ہے، وہ دے گا۔ اور اب سوچا جائے کو پوچھے گا کہ مگر عذاب تو صرف تب دے سکتے ہیں جب رسول مبعوث کرے، تو ہم کہیں گے ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ اگر کسی جاپانی کو، چینی کو، برازیل کے کسی آدمی کو بھی، کسی قوم کو یا ان کے لوگوں کو عذاب نازل ہوگا کیونکہ انہوں نے کفر کیا ہے تو ضرور عذاب نازل ہوگا، یہ آیت ہے۔ اور چونکہ یہ ہوگا لہذا وہاں رسول بھی ضرور مبعوث ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ آیت ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ اگر عذاب کو اس آیت کو بھی سچ مانا جائے کہ یہ بالکل سچ ہے اور ہر حال میں سچ ہے، کوئی بہانہ، کوئی ایکسکیوز شیطان کا نہ مانو میرے بھائیوں، یہ خدا کے الفاظ ہیں، اس میں نہ کوئی ہیر پھیر ہے، نہ کوئی مطلب کچھ اور کہا کچھ اور ہے، یہ بالکل صاف اور سچ بات ہے۔ اس کو تصور میں رکھیں کہ یہ سچ ہے، اس کو تصور میں رکھیں کہ یہ سچ ہے، تو جب یہ آپ سوچیں گے تو پھر یقیناً آپ کو یہ تسلیم کرے گا، دل آپ کا کہے گا کہ پھر لازمی بات ہے جہاں کہیں بھی دنیا میں کفر کرنے والے لوگ اگر پائے جاتے ہیں تو وہاں لازماً خدا تعالیٰ کو اپنی اس بات کی لاج رکھنے کے لیے عذاب شدید دینے سے پہلے رسول بھی مبعوث کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ کائنات میں کسی وجہ سے مجبور نہیں مگر وہ اپنے منہ کے الفاظ کی لاج رکھنے کے لیے مجبور ہے، کیونکہ اس نے کہہ دیا ایک باوقار اور عظمت والی ہستی کے لیے یہ بات نہایت بری اور قابل شرم اعتراض ہے یہ کہا جائے کہ وہ پھر مجبور نہیں ہے تو وہ پھر نہیں رکھے گا، نہیں، وہ ضرور رکھے گا۔ اپنے منہ کے قول کا اللہ تعالیٰ پابند ہے، اس کے لیے وہ پابندی قطعاً کوئی شرم کی بات نہیں بلکہ عزت کی بات ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی بات کی لاج رکھتے ہوئے پکا بات وعدہ کرتا ہے تو پھر پکی بات وہ کر دیتا ہے تو کہا جائے کہ وہ اپنی قول کا مجبور ہے، اپنے قول سے مجبور ہے، اس نے کہا تھا، تو وہ مجبوری اللہ تعالیٰ کی کسی عزت حد تک نہیں ہے، وہ ایسی مجبوری ہونا عزت ہے کہ خدا نے یہ کہا کہ جہاں بھی کہیں کچھ لوگ ہوں گے جو کفر کریں گے ان کو میں ان کی اسی دنیا کی زندگی میں ضرور عذاب شدید دوں گا۔ یہ بات سچ ہو گئی، ڈن ہے بات، اور یہ بات بھی بالکل سچ ہو گئی کہ میں کبھی کسی جگہ پر عذاب نہیں دوں گا کسی کو، کسی قوم کو، کسی لوگوں کو، کسی شخص کو جب تک رسول مبعوث نہ کروں، یہ بھی سچ ہے۔ اور یہ دونوں باتیں اس طرح سچ ہیں کہ جہاں بھی کفر کرنے والے لوگ ہوں گے، پاکستانی قوم سمیت ہر ایک قوم، ہر علاقے میں، ہر ملک، ہر مذہب میں جہاں کفر کرنے والے ہیں وہاں عذاب شدید ضرور ہے، جہاں عذاب شدید ضرور ہے وہاں رسول مبعوث یقیناً ہو چکا، کیونکہ ہمارے خدا نے کہا ہے، اور جو ہمارے خدا نے کہی ہے ہمیں اس میں قطعاً کوئی شک نہیں۔ اب شیطان جتنا مرضی زور لگا لے
ہم صرف یہ مانیں گے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں آیات سچ ہیں، لہذا دنیا میں آج بھی اور جب تک قرآن مجید موجود ہے اور جب تک قیامت نہیں آ جاتی، ہر ملک اور ہر قوم میں اللہ تعالیٰ کے رسول آتے رہیں گے. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے کفر کرنے والے بندے، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا یا رسولوں کا انکار کرنے والے موجود ہوں گے، جہاں وہاں اللہ کے رسول بھی ضرور موجود ہوں گے یا آئے ہوئے ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خود اپنے دلوں سے جب اس کو سوچیں گے تو آپ کو خود اس کی اور وضاحتیں نظر آ جائیں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے. یہ آیت، ایک ہی آیت میں اگر تدبر کوئی دل سے کرے تو اس کے بعد ویسے ختم نبوت کے اس نظریے کا جو ابلیس نے پھیلایا ہے روئے زمین پر، اس سے زارہ زریر نجات مل سکتی ہے. خدا تعالیٰ آپ کو توفیق عطا کرے کہ آپ اس کو سمجھ کے اس نظریے کو اب رد کر دیں اور اپنے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے بن جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.